کرتا ہے۔ اور جتنے بھی ایسے مریض جو لا علاج ہو جاتے ہیں، بڑے علاج کرواتے ہیں، بڑے ٹیسٹ کرواتے ہیں بڑی اعلیٰ قسم کی مشینری سے، اور یہ سب کچھ انسان کی بنی ہوئی مشینری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آسمان سے اتری ہوئی مشینری ہے؟ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے لیبارٹری ٹیسٹ کروا کے ہیں، لیبارٹری کس نے بنائی ہے؟ یہ انسان کی ایجاد شدہ ہے۔ یہ لیبارٹری کوئی اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کی، یہ خود انسان کی بنی ہوئی ہے کہ خون کو اس طرح چیک کرنا ہے، اس میں اتنی مقدار ہو پانی کی، اتنی مقدار نمکیات کی، اتنی مقدار فلاں فلاں کی۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ انسان کے ایجاد کردہ ہیں، جبکہ شیطان جو ہے وہ انسان کے خون میں چلتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ انسان کو ہر وقت مایوسی میں رکھتا ہے، ہر وقت اس کو بیماری میں مبتلا رکھتا ہے۔ وہ انسان کام کر کے بھی کہتا ہے کہ میرا کام ابھی ادھورا ہے، وہ دوائی کھا کے بھی کہتا ہے ابھی میں بیمار ہوں۔ اور ایسے ہی اپنے آپ کو وہ اگر وہ نماز پڑھے 5 وقت کی، اگر وہ ذکر و اذکار کرے، اگر وہ صبح شام کی اذکار کرے، اللہ نے شیطان سے بچانے کے لیے جو اس کو دعائیں سکھائی ہیں اگر ان کو یاد کرے، ان پر چلے، تو کبھی بھی اس کو کوئی تکلیف، کسی بھی تکلیف میں وہ مبتلا نہیں رہے گا، کیونکہ شیطان انسان کا اصل دشمن ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ انسان کو اس طرح کی تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے کہ درد اس کے جسم میں گھومتے ہیں، وہ ہے بے نماز۔ اور شیطان یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، آپ کو کیا فکر ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں بس یہی کافی ہے۔ لیکن نہیں، شیطان نیکی میں بھی انسان کو متکبر بنا دیتا ہے کہ وہ فخر کرنا لگتا ہے کہ میں کتنا بڑا نیک ہوں، کتنا اچھا انسان ہوں، جبکہ ریاکاری شرک ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ جس طرح وہ خود جہنمی ہے، اس طرح انسان کو بھی جہنمی بنائے، اس کو بھی جہنم میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ شیطان اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں، جہنم میں چلے جائیں۔ شیطان کو یہ پتہ ہے کہ انسانوں کو جہنم میں پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے دور رکھا جائے، انہیں اس کی نافرمانیاں کرنے پر آمادہ کیا جائے، چنانچہ وہ اس کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتا ہے، اپنے اس ہدف کے حصول کے لیے مختلف چالیں چلتا ہے، انسان کو جہنم تک پہنچانے کے متعدد وسائل اختیار کرتا ہے۔ شیطان کی چالیں کیا ہیں؟ بندوں کو کفر میں مبتلا کرنا، شرک میں مبتلا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کامثل الشیطان، شیطان کی مثال کیا ہے؟ اذ قال للانسان اکفر، وہ کہتا ہے انسان سے تو کفر کر، فلما کفر، جس وقت وہ انسان کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک، وہ کہتا ہے میں تو بری ہوں تجھ سے، انی اخاف اللہ رب العالمین، پھر جب وہ کفر کرتا ہے کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے شیطان کی چال، سورۃ حشر ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ تو اس لیے شیطان جو ہے وہ انسان کو ایک دفعہ ابھارتا ہے کہ سویا رہے، کیا نماز پڑھنی ہے تو نے، ان یدعون من دونہ الا اناسا، اس نے کسی کو لگا دیا ہے کہ آپ دیووں کو پکاریں، یہ آپ کے رب ہیں، ان کے آگے جھکے رہیں، ان کی مورتیاں بنائیں، ان کی تصویریں بنائیں۔ فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا، شیطان ان کو اسکاتا ہے، کہتا ہے اسی چیز پر چلو، یہ مقرر شدہ چیزیں ہیں تمہارے لیے، شیطان اس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، جو اللہ کے بندوں کو مورتیاں بنا کے، تصویریں بنا کے، لات عزا کی، دوسروں کی، اور پکارتے ہیں۔ اور آج اسی طرح دیکھیں کہ آپ یہی حالت ہے ہماری کہ ہم کیا کرتے ہیں،
گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو ایک تصویر لٹک رہی ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ فلاں پیر صاحب کی ہے۔ اگر گھر میں جائیں تو دیکھیں تصویر لٹک رہی ہے، بٹوا کھولیں تو اس میں تصویر ہے، یہ کس کی ہے؟ فلاں پیر صاحب کی ہے۔ فلاں کشتی پر جھنڈے لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں وہ بچائے گا۔ یہ تصویریں رکھنا کسی انسان کی اسی طرح سمجھو جس طرح بت پرستی ہے، اور اسی چیز کا نام بت پرستی ہے۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، کہ فرمایا کہ وہ شیطان جو ہے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کے غیر اللہ کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ وہ اپنی عبادت کی بجائے، شیطان اللہ کی عبادت کی بجائے غیر اللہ کی عبادت پر لگا دیتا ہے۔ وہ اللہ کی پوجا کرنے کی بجائے غیر اللہ کی پوجا پر لگا دیتا ہے۔ وہ خالق کو ماننے کی بجائے مخلوق کی طرف لے آتا ہے۔ اور آج اسی طرح ہے کہ انسان اللہ کو پر اتنا اعتماد نہیں رکھتا جتنا وہ اعتماد غیر اللہ پر کرتا ہے۔ اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں جتنا اسے غیر اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے، غیر اللہ کے لیے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے۔ فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناثا، لہٰذا یہ تصویر اسلام میں تو شروع سے حرام ہے تصویر، اور پھر مورتیاں بنا کے لٹکانا۔ اور وہ ایسا کرتے تھے، ان میں جو نیک انسان ہوتے تھے، جو اللہ والے ہوتے تھے، اللہ کے ولی ہوتے تھے، جو انبیاء تھے، ان کی تصویر مورتیاں کی طرح، بت کی طرح بناتے تھے اور پھر اس کو رکھ دیتے تھے، پھر اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے تھے، کہتے تھے آپ اللہ تک ہماری بات پہنچا دیں، اللہ کے ہاں جا کے فریاد کرنا، ہم گناہ گار ہیں، ہماری وہ آپ کی جب رب سنے گا ہماری آپ سفارش لے کے جائیں۔ یہ شیطان مزین کر دیتا ہے، یعنی خالق کو چھوڑ کے مخلوق کی عبادت کرنے کی طرف لگا دیتا ہے، اور یہ واضح شرک ہے۔ اور اس شرک کی طرف جو شیطان نے امت کو لگایا ہوا ہے، کتنے ایسے مذاہب ہیں بت پرست، چائنیز، سارے کے سارے بدھا کو مانتے ہیں، اسی طرح انہوں نے بت پرستی، بتوں کو مانا ہوا ہے۔ ہندوستانی، ہندو سارے کے سارے اسی طرح وہ بھی مانتے ہیں، اور جتنے بھی ہیں اکثر، اور مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تصویریں رکھی ہوئی ہیں، یہ سلطان بہو کی تصویر ہے، یہ فلاں نصیر الدین کی تصویر ہے، یہ فلاں کی تصویر ہے، یہ فلاں پیر کی تصویر ہے۔ ان تصویروں کو اپنی بیٹھکوں میں لٹکایا ہوا ہے، ان کو اپنے گلوں میں لٹکایا ہوا ہے، ان کے نام کی انگوٹھی ڈالی ہوئی ہے، ان کا نام کا کڑا ڈالا ہوا ہے۔ یہ سارا جو سلسلہ ہے انہی کے نام پر لباس بنوایا ہوا ہے، انہی کی طرح ٹوپی بنوائی ہوئی ہے، جبکہ دنیا میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی پیروی کی جائے، کسی کی فرما برداری کی جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہیں کرنا۔ اس لیے اطاعت کے لائق، فرما برداری کے لائق، قانون کس کا مانے اور زندگی کا اسوہ حسنہ کس کا ہو، وہ اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے اعمال برباد ہیں۔ کوئی شخص اس طرح لباس پہنے جس طرح اس کا پیر پہنتا ہے، تو فرمایا نہیں، لباس اس طرح کا ہو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنتے ہیں، اور شکل اسی طرح ہو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اور فرمان وہی ماننا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اس لیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، لیکن شیطان کہتا ہے نہیں، چھوڑو اللہ اور اللہ کے رسول کو، مانو ان پیروں کی بات، مارو ان جب کہ وہی لوگ جو ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، وہ کہتے ہیں آپ وہاں سے مانگیں، یہاں سے ہم مانگا کرتے تھے، آپ اس کے سامنے جھکیں، یہاں ہم جھکا کرتے تھے، آپ اس کے ہاں فریاد کریں جہاں سے ہم فریاد کیا کرتے تھے۔ یہی اللہ کے ولیوں کی دعوت ہے۔ اللہ کے ولی بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کے سامنے جھکو جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں، اس سے مانگو جس سے ہم مانگتے ہیں، اسی کے در کے محتاج بنو جس کے در کے ہم محتاج ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی شیطان
शैतान की चालों पर हम चल के हम यह कुफरी अल्फाज कह बैठते हैं कि नहीं आप ही हमारे सिफारिश करने वाले हैं, और जिसको फिर हम मान रहे हैं वो भी शरीयत से हट के। और इसी तरह दुआ भी खुद मांगो, आप खुद दुआ मांगें। नबी हज़रत इब्न खलकान के पास एक शख्स है, कहने लगा आप मेरे लिए दुआ करें। उन्होंने कहा आप तेरी माँ जिंदा है? जी जिंदा है। फरमाया इससे बड़ा अल्लाह का वली कौन है? माँ से बढ़ के आपके लिए मुखलिस होकर कौन दुआ कर सकता है? जाए अपने वालिदैन से दुआ करवाएं, वो आपके लिए वक्त के वली हैं। तो इसलिए बजाय इसके कि आप दुआ के लिए गैरुल्लाह के आगे झुके रहें, आप अपनी वालदा से दुआ करवाएं, आप उनकी देखभाल करें। हमारा इसी तरह होता है कि हम अल्लाह के दर को छोड़ के, अल्लाह के फरमान को छोड़ के गैरुल्लाह को मानते हैं। और इसलिए जिस वक़्त हम अल्लाह के कानून को छोड़ेंगे तो बिलौला जो है वो ऐसे ऐसे शैतान हमें ऐसी ऐसी शक्लें दिखाएगा, ऐसी चीज़ें दिखाएगा जिससे हम अपने आप को मुतमिन रखेंगे। जिस तरह के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून से कहा कि मैं जा रहा हूँ, आप इसका ख्याल रखना। और फिर क्या हुआ, उन्होंने एक जो है बछड़े को माबूद बना दिया था, एक बछड़े की इबादत उन्होंने शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से ये हुआ कि उनको मुज़य्यन कर दिया उसकी आवाज़ ने, उसकी शक्ल ने, और इतने मरगूब हो गए कि उन्होंने उसको खुदा मान लिया। और आज इसी तरह है कि इसी तरह शैतान आज भी वही चालें चलता है कि बजाय अल्लाह के रास्ते से हटा के गैरुल्लाह के रास्ते पर लगा रहा है। इसलिए फरमाया शैतान की चालों से बच जाओ, वरना शैतान अल्लाह की इताअत छुड़वा के गैरुल्लाह की तरफ तुम्हें ले जाएगा। और आज यही मसला है कि हम अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह के कानून को छोड़ के गैरुल्लाह के कानून को मान रहे हैं। तो इसलिए अपने दुश्मन को पहचानिए। सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आपका शैतान है, जो आपको